جس میں وہ 400 سے لوگ کو شہید کر چکے ہیں، جس میں زیادہ تر سویلینز ہیں اور 1500 سے قریب، اور ابھی بھی ان کا ارادہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گراؤنڈ فورسز جو ہیں بالکل یہ تھا کہ انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ان کی ایریل سٹرائک جو ہیں وہ نتائج پروڈیوس نہیں کر سکتی جو کہ وہ اپنے عزائم جو ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شاید زمینی حملہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو جو تھا کہ وہ باز نہیں رکھیں گے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایران جیسے ملک میں ایک بہت زبردست ریئیکشن ہوا ہے، اور وہاں پہ جو خمینی صاحب نے جو کہا کہ اسرائیل کو اس چیز سے باز رکھنا چاہیے، 10,000 جو ایرانی جوان ہیں، جو یوتھ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسرائیل کی اس دہشت گردی کو باز رکھنے کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ تو حکومتوں کے اندر بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت مسلمان ملکوں کے اوپر مسلط ہیں، وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پپٹ گورنمنٹس ہیں، ان کے اندر جو تھا کہ نہ تو ان کو اپنے عوام کی جذبات کا احساس ہے اور نہ ہی جو فلسطینیوں کے اوپر جو دہشت گردی ہے اس کا احساس ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ عرب ملک جو ہیں، ہم اسرائیل کو کہتے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایک فلسطین کی ریاست جو ہے اس کے ساتھ قائم ہو، میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ عرب ملکوں سے بھی کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کی ریاست وہاں پہ بنے، کہ فلسطینیوں کی ریاست وہاں پہ بنے، کیونکہ اگر فلسطینیوں کی ریاست اگر وہاں پہ بنتی ہے، اس کے اندر ڈیموکریسی بھی ہوگی، اس کا ڈیموگرافک جو تھا کہ اس کی گروتھ بھی ہوگی۔ اور اس وقت ڈائسپورا کے باوجود، اسرائیل کی تمام جو تھا کہ دہشت گردی کے باوجود بھی فلسطینیوں کے پاس دو چیزیں ہیں جو کہ مسلمان ملکوں میں سے کسی کے پاس نہیں، ایک ہے تعلیم اور دوسرا ہے ان کی انٹرپرینورشپ۔ اسرائیل کو بنیادی طور پر خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ فلسطین کی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں آ جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی ماڈل ریاست بنے کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف جو تھا کہ اسرائیل بہت پیچھے رہ جائے گا، بلکہ عرب ملکوں کو بھی یہ خطرہ ہے کہ اس کا جو ڈیموکریٹک اس کے جو کریڈینشلز ہوں گے اس کی وجہ سے ان کی حکومتیں بھی گر جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسپیریسی آف سائلنس ہے عرب ملکوں کے درمیان، یہ بڑی حد تک ذمہ دار ہے کہ اسرائیل اپنی محدود جو تھا کہ سمجھو گا کہ نمبرز کے باوجود بھی وہ جو تھا کہ عرب ملکوں کو اس طریقے سے چیلنج کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ کس حد تک یہ بات درست ہے، بلکہ درست کیا اس پہ کافی سارے جوز کے پاس بہت پیسہ ہے اور انہوں نے، اور تعداد میں میرے خیال میں مائنورٹی ہے دنیا میں سب سے، میرا are they 2% or 1% Jews in the global 50 million nothing 50 million 15 million like the population of just less than Karachi, but they're controlling the whole world directly or indirectly. Now the question is جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ کی عوام میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ یار یہ جہاں پہ بھی جنگیں ہو رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں جو اگر دیکھا جائے تو وہ مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے، امریکہ کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور امریکہ نے کوئی جنگ اپنے اندر لڑی نہیں۔ اگر امریکہ میں کوئی اگر سو کالڈ 9/11 اگر ہوا ہے اور وہ مسلمانوں نے کیا سو کالڈ جن کے نام لیے جاتے ہیں، تو ایک وہ حملہ تھا یا پھر پرل ہاربر تھا، اس کے علاوہ امریکہ، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پرل ہاربر کے نتیجے میں جاپان کے اوپر ایٹم بم مار دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس کا دوسرا ری ایکشن جو امریکہ کا تھا 9/11 کے بعد کہ اس نے دنیا ہی تباہ کر دی۔ نہیں جی، اور میں یہ بھی کہوں گا، میں کہتا کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس حوالے کے بعد امریکی جو اس وقت کانگریس مین ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی شامل ہیں کہ اگر 9/11 کا جو تھا اس قسم کا ایک اور واقعہ ہوتا ہے تو ہم خدا نہ خواستہ جو تھا کہ پاکستان سے نہیں جی نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مکہ مدینہ کے اوپر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے، کعبہ شریف کے اوپر جو تھا کہ حملہ کرنے کی دھمکیاں جو تھا کہ امریکہ کے جو سٹنگ جو کانگریس مین ہیں اور سینیٹرز جو ہیں وہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 4 جو تھا کہ وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا جو وحشیانہ ری ایکشن ہے امریکہ کی طرف سے، اس کی ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے۔ جی بالکل، I would not even rule it out۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پورے کا پورا جو مسئلہ تو کہ ابھی کیا یہ بیسکلی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے پرابلم ہے کہ جی عیسائی کو مسلمان سے پرابلم ہے، اور کیونکہ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو جوز تھے نا، پھر کرسچنز آئے اور پھر مسلمان آئے، ہمارا تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں ہے کہ پرابلم ان کی ہونی چاہیے تو دے شوڈ ہیو اے پرابلم ود دی کرسچنز رادر دین دی مسلمز، بٹ دے آر سارٹ آف الائز ود دی کرسچنز۔ جی دیکھیں، یہ کوئی تاریخی ان کا پرابلم ہے، یہ ریاستی پرابلم ہے، یہ جیوگرافک پرابلم ہے، یا پھر یہ کوئی مذہبی ایشو ہے؟ نہیں، زید صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑی بہت سمجھتے کہ امریکہ میں جو نیو کانز جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جب تک جو کرسچنز ہیں ان کا مسئلہ جو تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو تھا کہ جنگ کی صورت اختیار نہیں کرتا، اور جب تک ان کے درمیان جو تھا کہ جنگ نہیں ہوتی، اس وقت تک جو جوئش
जो प्रिडिक्शंस हैं वो उस वक्त तक मटेरियलाइज नहीं हो सकती कि जब तक मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जो था कि ये चपकलश जो है ये एक जंग की सूरत अख्तियार नहीं करती, इसको बुनियाद बना के और बहुत से इजरायलीज ये जो फंडामेंटलिस्ट जो इजरायलीज हैं जिनकी ये बात कर रहे थे, जो कि ज़ायनिस्ट हैं, जो कि बड़ी जो था कि कम तादाद में है, कम तादाद में लेकिन बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन उनका ये मजहबी जो था कि उनके लिए एक फंडामेंटल एक प्रीसेप्ट है उनके लिए कि जब तक ये चपकलश जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक जो जूइश जो डोमिनेशन है दुनिया के ऊपर वो कंप्लीट नहीं हो सकती. So basically what they want is that Muslims should have a fight Absolutely. with the Christians, Absolutely. so that they are both destroyed and eventually they'll over. And then this था कि this will lead then to the establishment of the real Jewish domination over the world. तो ये जो एक आइडियोलॉजी है तो हम कई दफा हम ये देखते हैं कि जी किस तरीके से तो उसको इख्तिलाफ बनाने के लिए यानी pitting the Muslim world against the Christian world is part of this जैसा कि दिस फिलॉसफी. दूसरा फिर आप ये भी देखिए कि इजराइल ने आपने बात की ना तारीख के हवाले से, एक चीज हमें नजर रखनी चाहिए कि जब सोवियत अफगान वॉर हो रही थी आप वो पहला इंसिडेंट देखें और वो चीज डॉक्यूमेंट भी हो चुकी है, इससे किसी को मुफर नहीं है कि वो एक ऐसा दौर था कि जिसमें किसी हद तक इजराइल की जो मोसाद जो एजेंसी थी उसने उन तमाम मुल्कों से बशमूल पाकिस्तान के उनके साथ वो कोऑपरेट किया कि जो सोवियत जो अफगान मुजाहिदीन जिहाद लड़ रहे थे उसको स्ट्रेंथन किया जाए. पैसा भी दिया, इसके बाद उन्होंने सामान भी खरीद के दिया. क्यों? इसलिए वो सोवियत यूनियन की तबाही इसलिए नहीं चाहते थे कि वो जिस मकसद के लिए कि उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया था उनका बुनियादी मकसद ये था कि सोवियत यूनियन को तबाह करने के बाद वहां पे जो जूइश पॉपुलेशन है उसका जो फ्री फ्लो है वो इजराइल की तरफ होना चाहिए. और उसके बाद आप देखेंगे कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वहां से बेशुमार तादाद में जो जूइश का इनखला हुआ और वो लोग जो है वो जाके इजराइल के अंदर बसे और उसके बाद जो था कि उनको उन्होंने शहरियत दे दी. तो ये उनका एक जो मैकेनिशंस की हम बात कर रहे थे तो उनका एजेंडा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है बल्कि वो इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसा कैसे हो सके वो तमाम जो जूइश जो बिखरे हुए हैं उस डायस्पोरा को वो इकट्ठा करके तो उसको इजराइल के अंदर ला सके. तो बुनियादी तौर पर ये एक नजरियाती कॉन्फ्लिक्ट है. बिल्कुल एब्सोल्युटली जहां तक हमें समझ आती है. उसके बाद ऑफ कोर्स देयर इज ए प्रॉब्लम बिकॉज दे थिंक कि जी जो फलस्तीन का जो पूरा इलाका है जो हिस्टोरिकली उनको पता है कि वो फलस्तीनियों का ही इलाका है. अब आप तारीख उठा के देख लें, इस चीज को बड़ा डॉक्यूमेंट कर चुके हैं फलस्तीनी जो मुहक्किक हैं जो तारीखदान है कि ये इलाका जो था कि यहां पे जैसे कि जैद साहब ने भी कहा कि यहां पे यहूदियों का किसी किस्म का यस ऑफ कोर्स बैतुल मक़दिस वहां पे मौजूद है. वहां पे जो था कि आपको जो इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल द 3 मेजर रिलीजन, जुडाइज्म हुआ, क्रिश्चियनिटी हुई, इस्लाम हुआ, लेकिन जो यहूदी रियासत जो है वो हिस्टोरिकली इस खित्ते में कभी मौजूद नहीं रही. लेकिन अब चूंकि इजराइल बन चुका है तो उसके कयाम को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिशों के लिए जो था कि वो सारी चीजें ये कर रहे हैं. ठीक, रफी साहब यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद once we'll come back जी, I'll show you a documentary which we a little mini report which we have prepared and then we will continue our discussion. नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. मैं बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर रिफत हुसैन साहब मौजूद हैं, जमाल इस्माइल मौजूद हैं और ज़ैद हामिद, और गुफ्तगू जारी है हमारी इजराइल के हवाले से. और भी बहुत से सवालात ऐसे हैं जो करने बाकी हैं, बहुत से ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो भी हैं वो आपके लिए सुनने के लिए अभी मौजूद रहिएगा हमारे साथ. स्टे विद अस.